بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا صدق الله العظيم. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 366 ہے۔ سورہ نساء کی 3 آیتوں کی تلاوت کی گئی، 61، 62، 63۔ لفظی معنی دیکھیے، وَإِذَا اور جب، قیل کہا جاتا ہے، لہم ان سے، تعالو تم آؤ، الاما اس کی طرف جو انزل اللہ اللہ نے نازل کیا، وَإِلَى الرَّسُولِ اور رسول کی طرف آؤ، تو رأیتا تو آپ دیکھیں گے المنافقین منافقوں کو کہ یصدون کہ وہ رکتے ہیں ان کا آپ سے صدودا اعراض کرتے ہوئے، فکیف پھر کیا حال ہوتا ہے، اذا جب اصابت ہم انہیں پہنچتی ہے مصیبت کوئی مصیبت، بما قدمت بوجہ اس کے کہ جو آگے بھیجا ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، ثم پھر جاؤ کا آتے ہیں آپ کے پاس، یحلفون وہ قسمیں کھاتے ہیں، باللہ اللہ کی کہ ان اردنا ہم نے ارادہ نہیں کیا تھا، الا مگر احسانا بھلائی کا، و توفیقا اور موافقت کا۔ اولئک الذین یہ وہ لوگ ہیں کہ یعلم اللہ اللہ جانتا ہے ما فی قلوبہم اس چیز کو جو ان کے دلوں میں ہے، فاعرض پیغمبر آپ ان سے اعراض عنہم، فاعرض عنہم پیغمبر آپ ان سے اعراض کیجئے، وعظہم اور انہیں نصیحت کیجئے، وقل اور کہیے آپ لہم ان سے، فی انفسہم ان کے دلوں میں، قولا بلیغا اثر کرنے والی بات۔ ترجمہ ان آیتوں کا یوں ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو حکم اللہ نے نازل فرمایا اس کی طرف رجوع کرو اور پیغمبر کی طرف آؤ، تو تم منافقوں کو دیکھتے ہو کہ تم سے گریز کرتے اور رکے جاتے ہیں۔ پھر کیسی ندامت کی بات ہے کہ جب ان کے اعمال کی شامت سے ان پر کوئی مصیبت واقع ہوتی ہے تو تمہارے پاس بھاگے آتے ہیں اور قسمیں کھاتے ہیں کہ واللہ ہمارا مقصود تو بھلائی اور مصالحت تھا۔ ان لوگوں کے دلوں میں جو کچھ ہے اللہ اس کو خوب جانتا ہے، تم ان کی باتوں کا کچھ خیال نہ کرو اور انہیں نصیحت کرو، ان سے ایسی باتیں کہو جو ان کے دلوں میں اثر کر جائیں۔ بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تین آیتوں میں 6 باتیں بتلائی ہیں، 6 باتیں بتلائی۔ پہلی بات، یہ منافق تم سے پوری طرح منہ موڑ بیٹھے ہیں جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ تم اللہ کے اتارے ہوئے حکم کی طرف آؤ اور رسول کی طرف اتارے ہوئے حکم کی طرف آؤ۔
دوسری بات، پھر اس وقت ان کا کیا حال ہوگا جب خود اپنے ہاتھوں کے کرتوت کی وجہ سے ان پر کوئی مصیبت آ پڑے گی۔ تیسری بات، اس وقت آپ کے پاس یہ لوگ اللہ کی قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں کہ ہمارا مقصد صرف بھلائی کرنا اور ملاپ کرنا ہی تھا۔ چوتھی بات یہ بتائی، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کی ساری باتیں خوب جانتا ہے۔ پانچویں بے بات بتائی، آپ انہیں نظر انداز کر دیجیے اور انہیں نصیحت کیجیے۔ اور چھٹویں بے بات بتائی، اور اس سے خود ان کے بارے میں ایسی بات کہتے رہیے کہ ان کے دل میں اتر جائے۔ ظاہر بات ہے کہ پچھلی آیات میں ہم نے وہ واقعہ بیان کیا جو بشر نام منافق کا تھا، جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو رد کرتے ہوئے حضرت عمر فاروق کے پاس پہنچا تھا۔ حضرت فاروق نے اس کا کام تمام کر دیا تھا اور فیصلہ یہی کر دیا تھا کہ جو نبی کی بات نہ مانے اس کا فیصلہ یہی ہے کہ اس کی گردن اڑا دی جائے۔ ظاہر بات ہے کہ حضرت عمر فاروق کے فیصلے کو فیصلہ ہوا تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کوئی عقیدت اس کو نہیں تھی بشر نام منافق کو۔ وہ صرف اپنے مفاد کے خاطر اللہ کے رسول کے فیصلے کو رد کر کے حضرت عمر فاروق کے پاس گیا تھا۔ اس کا مفاد، اس کی اپنی مرضی اس کے پیش نظر تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا پوسٹ مارٹم کر دیا پچھلی آیت میں، اور صاف طور پر بتا دیا گیا۔ اور یہاں بتایا جا رہا ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، ان منافقین سے جب کہا جاتا ہے کہ تعالوا الی ما انزل اللہ، تم آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کیا ہے، وإلی الرسول، اور اس پیغام کی طرف آؤ، اس حکم کی طرف آؤ جو رسول کی طرف بھیجا گیا، آؤ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف۔ تو منافقوں کی حالت یہ ہے کہ رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، کہ تم منافقوں کو ایسی صورت میں دیکھتے ہو کہ وہ آنے سے بچتے ہیں اور کرتے ہیں۔ رسول اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ جج تسلیم کرتے ہیں، نہ جو ہے حکم تسلیم کرتے ہیں، اور دوسروں کے فیصلوں کی طرف بھاگتے ہیں۔ یہ مسئلہ صرف بشر نامی منافق کا نہیں تھا، بلکہ دوسرے منافقوں کا بھی یہی حال تھا۔ اپنے مفاد کے لیے جیتے تھے، سامنے جو ہے گردن ہلانا، فرمانبرداری کی، اور پیچھے دغا بازی کرنا، اس قسم کا ان کی حرکات تھی۔ انہیں یہ سمجھایا گیا۔ اور یہ بات یہاں یہ بھی ہوئی کہ جب بشر نامی شخص کو قتل کیا گیا، حضرت عمر فاروق نے قتل کیا، اس کی سزا دی، تو اس کے جو وارثین تھے وہ دوڑے ہوئے آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ ہم کو تو بدلہ چاہیے، دیت چاہیے، اس لیے کہ ہمارے آدمی کا قتل کیا، اور اس کا دفاع کرنے لگے اور کچھ تعویلیں کرنے لگے طرح طرح کی منافق لوگ اس شخص کے بارے میں۔ جب منافقوں کی طرف سے تائید کی باتیں ہونے لگیں تو قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی، فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، کیا حال ہوگا اس وقت جب کہ ان کے اوپر کوئی مصیبت آئے انہی کے اپنے ہاتھوں کے کرتوتوں کی وجہ سے، پھر وہ ثم جاؤک، پھر یہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، یحلفون باللہ، اللہ کی قسمیں کھاتے ہوئے کہ ان اردنا الا احسانا و توفیقا، کہ بشر نامی شخص کے تعلق سے انہوں نے جو سفارشیں وغیرہ کی اور تعویلیں کی، ان کا مقصد صرف جو ہے احسان کرنا تھا، مصالحت کرنا تھا، ملانا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں صاف طور پر بتا دیا، اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل میں کیا ہے، جو کیڑا پن ہے، جو خباثت ہے، اللہ کو اس کا پورا پورا علم ہے۔ پیغمبر جو ہوا سو ہوا، فاعرض عنہم، آپ ان سے اعراض کیجیے، وعظہم، ان لوگوں کو جو بشر کی موافقت میں آئے اور طرح طرح کی باتیں اور تعویلیں کرنے لگے، آپ ان کو نصیحت کیجیے، وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا، تنہائی میں لے کر ان کو کچھ اچھی باتیں کہیے، ایسی باتیں جو باتیں ان کے دل میں اثر کر جائیں، ایسی بات کہیے۔ فی انفسہم کا لفظ استعمال کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکمت اور نصیحت سمجھائی ہے کہ جب کبھی ایسے واقعات پیش آ جاتے ہیں جہاں پر مخالفت ہوتی ہے تو ایسی باتوں کو تنہائی میں سمجھانا چاہیے۔ یہ قرآن مجید کی حکمت ہے جو اپنے ماننے والوں کو سمجھائی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ